अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान के बावसूख सहाफ़ती ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि गुज़श्ता जुमे ऐवान सदर में सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात ऐवान सदर के चौथे फ्लोर पर हुई, जहाँ अमले समेत किसी को भी आमद व रफ्त की इजाज़त नहीं थी। ऐवान सदर के ज़राए भी इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं। अब इस मुलाकात में सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ और DGISI से क्या बातचीत हुई, मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इस बारे में कयास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सदर अलवी की आइनी मियाद पूरा होने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख को लेकर इन 4 दिनों में कोई एडवेंचर कर सकते हैं? सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के हवाले से खत भी लिखा था, मगर इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पर वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 57 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इस पर सदर ने वजारत कानून से राय तलब की तो यही जवाब मिला था। इसके बाद भी कई हलकों की जानिब से दावा किया जाता रहा कि सदर आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। जुमे को होने वाली मुलाकात में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बारे में भी बातचीत होने का कयास किया जा रहा है। सदर की मियाद 8 सितंबर को पूरी हो रही है। क्या इसके बाद भी डॉक्टर अलवी ऐवान सदर के मकीन बने रहेंगे? ये सवाल भी इम्कानी तौर पर ज़ेर बहस रहा होगा। जहां इस मुलाकात में ऐसे अहम इशूज़ पर बातचीत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो ये भी मुमकिन है कि सदर, आर्मी चीफ और DGISI की इस मुलाकात में चेयरमैन PTI के बारे में भी कोई बात हुई हो। तारीख यही बताती है कि इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में होने वाली ऐसी मुलाकातों के असरात कुछ अरसे बाद ही सामने आते हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल पैनल के लिए इस तरह से: 2000 की नज़ीर जनरल मुशर्रफ ने सजा याफ्ता होने के बावजूद नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया और चैन से हुकूमत करते रहे। क्या अब की बार निज़ाम के तसलसल के लिए फिर यही फार्मूला अपनाया जाएगा? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पहले 2000 में नवाज शरीफ की जिला वतनी, फिर बेगम कुलसूम नवाज की मुजाहिमती तहरीक, बेटों की सिफारती कोशिशें, अमरीकी सदर क्लिंटन का दौरा पाकिस्तान, अरब ममालिक का भरपूर किरदार, ये एक पूरा माजी मौजूद है 2000 के वो दिन आने तक जब नवाज शरीफ मुल्क से गए। 2023 में क्या चेयरमैन PTI को भी ऐसे मुवाफिक हालात दस्तयाब हैं? इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स थे और कुछ और भी एक्टर्स थे 2000 के अंदर, जिनको कि शायद हमें ज़रूर सामने लाना चाहिए और जो कि जाने जाते हैं कि उनका रोल था। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को तो हम सब जानते हैं कि किंग अब्दुल्ला का रोल उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन लेबनान के जो वज़ीर आज़म थे या सदर थे उस वक्त, वज़ीर आज़म गालिबन हरेरी, उनका ताल्लुक किस तरीके से बना कि यहाँ पर पाकिस्तान में उनके पुराने जो पायलट थे वो अब यहाँ के बहुत अच्छे खासे सिग्निफिकेंट बिजनेसमैन हैं और वो भी उस वक्त बहुत एक्टिव थे और उनके थ्रू ये मामला तय हुआ जनरल मुशर्रफ के साथ। उस बिजनेसमैन का ताल्लुक जनरल मुशर्रफ के साथ भी था, शरीफ बरादरान और शरीफ फैमिली के साथ भी था, और उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली के होने वाले जो उनके रिश्ते बाद में हुए उनके जो चंद लोग हैं उनके साथ भी उनकी रिश्तेदारियां और दोस्तियां मौजूद हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, बड़ा प्लेयर था वो आदमी जिसने ये सारा मैनेज करवाया। हरेरी आए लेकिन जिम्मेदारी और जामिन बने सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली या किंग अब्दुल्ला। ठीक। आज के दौर में जब देखते हैं तो उस किस्म का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए किसी को बाहर जाने के लिए वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये कहानी तो की जा सकती है, बात तो की जा सकती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि 2000 के अंदर हालात क्या थे। सोशल मीडिया नहीं था, जामिन ने कहा था कि आप जाएंगे और आप जाके खामोश बैठे रहेंगे 10 साल के लिए, 10 साल के बाद वापस आएंगे, गो कि वो 7-8 साल के बाद वापस आ गए, 7 साल के बाद। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस वक्त वो ज़राए जो कनेक्टिविटी जो है जो कि आज मौजूद है मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू, वो नहीं थी। आज जब किसी को बाहर भेजा जाएगा तो उसको आप वो तमाम चीज़ें, वो जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हाथ में दे देंगे, और फिर ऐसा शख्स जिसका कि इंटरनेशनल अपील बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग उसको देखते हैं, जानते हैं, फिर एक्सपैट पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं चाहे वो दुनिया भर में जहाँ पहले हैं, उनके अंदर बहुत पजीराई है, और फिर उनके थ्रू और तकारीर का जो तरीका है जिसको कि आज आपने बंद किया हुआ है, अगर वो वहाँ बैठ के शुरू हो जाएं मुख्तलिफ चैनल से, क्या क्या बंद करेंगे आप? आज तो आप उनको आपने रोका हुआ उन तमाम चीज़ों से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो अपने हाथ से वो कदम उठाने वाली बात है जो कि गालिबन आपके यहाँ इतना ज़्यादा छेड़ देगा मामलात को, इतनी मुश्किलात खड़ी कर देगा, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जबकि सारे का सारा निज़ाम इस कोशिश में है
کہ نہ صرف ہم معاشی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے سنبھل جائیں، ہم سیاسی طور پر بھی سنبھل جائیں اور ایک نظام آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے تشکیل پانا شروع ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اگلے 5 سال کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک تو مجھے پی ٹی آئی کا رول اس طریقے سے نظر نہیں آتا اور نہ کوئی چاہا جائے گا کہ اس طریقے سے ہو. اگر باہر نکال دیں گے تو وہ پھر آپ پی ٹی آئی کو ایک ہاتھ میں بہت بڑا اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیں گے اور اس کے بعد پھر ان حالات کے اندر جب کہ ملک ابھی سنبھلا نہیں ہے تو مشکلات میں آپ کے اضافہ ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون بیٹھا کہاں پہ یہ سوچیں چل رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہو جائے، ناٹ رائٹ اوے، لیکن سال 2 سال کے اندر، کیونکہ یہ جو 5 سال ہیں جس کے اندر کہ اگلے 5 سال ہیں یہ اسی رہیں گے، مشکلات کا سفر رہے گا پاکستان کی معاشی اور سیاسی طور پر. جب اس طرح کا مشکلات کا سفر ہے تو آپ باہر سے ایک اور ڈسرپشن جو آپ کے اوپر لاگو ہو رہی ہے اور پھر پریشر جو آ رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. حسن نثار صاحب، زمینی حقیقت مختلف ہے 2000 کے مقابلے میں بیکاز آف کمیونیکیشن ٹولز، لیکن جو ہمارے پاس خبریں بھی آ رہی ہیں بشرا بی بی کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کئی حلقوں میں وہ قابل قبول نہیں ہیں اس طریقے سے. علیمہ خان صاحبہ بھی اپنی کوششیں کر رہی ہیں. کیا کوئی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں؟ نظام کے تسلسل کے لیے ماضی دہرایا جائے گا یا پھر جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دس از نو مور این آپشن؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے شہزاد صاحب نے ایک ایسپیکٹ جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے کور کر دیا ہے، تو میں اشارہ دے کے گزر جاؤں گا، ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حقیقتیں بدل چکی ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت کبھی تبدیل ہوئی ہے کہ پاور پلے بے رحم ہوتا ہے؟ کیا کبھی یہ حقیقت تبدیل ہوئی کہ میں آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکوں یا کھانے کے بغیر، یا کچھ چیزیں تھمب رولز کی طرح ہوتی ہیں؟ بہرحال پہلی گزارش میری یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے جلا وطن نہیں کیا تھا، وضاحت دے دی ہے شہزاد صاحب نے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ان کی آہوزاری، منت تڑلے، ہاتھ پاؤں جوڑنا، ناک سے لکیریں نکالنے کے نتیجے میں اور غیر ملکی مداخلت یا مدد یا سپورٹ یا وٹ ایور جو تفصیل سے بتا چکے ہیں شہزاد صاحب، اور یہ درخواستوں پہ بھاگے تھے. یہ جلا وطن کیے نہیں گئے تھے، یہ منت تڑلے کر کے مفرور ہوئے تھے، یہ بھاگے تھے. پہلی بات. دوسری بات، ان دس پرٹیکولر کیس نہ ادھر کوئی پرویز مشرف صاحب ہیں اور نہ ادھر کوئی نواز شریف ہے، جس کے بارے میں مجید نظامی صاحب نے کہا اور کئی بار چھپا کہ یہ عجیب لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں جیل نہیں کاٹ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں مجید نظامی صاحب جیسے ایک انتہائی معزز سینئر مرحوم جرنلسٹ کو جو آن ریکارڈ ہیں. اچھا، سو نہ ادھر کوئی مشرف صاحب ہیں نہ ادھر کوئی نواز شریف ہے. اچھا، سو جب تک یہ ہوتا نہیں، بطور مفروضہ میں اسے ایکسیپٹ کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا. اگین وہی بات جو شہزاد صاحب نے اپنے الفاظ میں کہی. باقی رہ گیا یہ ہمارا پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان قربانیوں کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا، ہمیشہ قائم رہے گا وغیرہ وغیرہ. یہ شہر آسیب ہے. اور میرا ایک شعر سن لیں، شاعروں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے. شعر میرا یہ ہے جو بڑا وائرل ہوا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں کہ شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ بے نظیر بھٹو کا فیوریٹ تھا. اس نے کہا تھا یہ جو پیراڈاکسز ہیں کہ یہ اونلی حسن نثار انڈرسٹینڈ دا انبلیویبل پیراڈاکسز آف دا سسٹم. آگے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ جنیجو بطور وزیر اعظم اس کا باس ہے کیونکہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں. اچھا، وہ بطور صدر اس کا باس ہے چونکہ وہ وزیر اعظم ہے. سو یہ اٹس اے ویری فنی اٹس اے ٹریٹ ٹو لیو ان دس کنٹری. اینی تھنگ کین ہیپن، لیکن مفروضوں پہ، اور مفروضہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے، اینی تھنگ کین ہیپن جب امکانات تو رہتے ہیں. اب سار صاحب ایک بات جو ہے الیکشن کا معاملہ بھی ہے، الٹا لٹکیں گے تو سیدھا دکھائی دے گا یا سیدھا سیدھا نظر آئے گا کہ کوئی تاریخ آ جائے گی یا پھر صدر مملکت کوئی ایڈوینچر کر سکتے ہیں تاریخ دینے کے لیے؟ حسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، ابھی تو وہ صرف مسکرا رہے ہیں. آپ کہیے. بالکل نہیں، میں سننا چاہ رہا ہوں جناب. میں اپنی لتا منگیشکر کو شاعروں کا ذکر کیا. آپ نے آج میرے کشور کمار نے ایک اور شعر سنایا اپنا
تو اچھا شعر ہے آپ کا, بہت اچھا لگا, لیکن آج میں شاعروں کو نہیں کہوں گا کہ وہ رومانٹکس ہوتے ہیں, حالانکہ ہوتے ہیں اور بری بات نہیں ہونا, اچھی بات ہے. میں خود رومانٹک میں ہوں, رومانٹکس میں سے ہوں, ایک سمجھتا ہوں, مطلب وہ والا رومانس نہیں جو فلموں میں ہوتا ہے, لیکن ویسے نہیں بچہ رومانٹک نہیں ہوئے گا تو کی ہوئے گا. اچھا چلو تھینک یو ویری مچ. تو ظاہر ہے رائی بزرگ سمجھتے ہیں رائی بچوں کے مسائل. بالکل بالکل. اچھا, لیکن بات جو عائشہ صاحبہ نے آپ نے جو عائشہ سوال کیا ہے نا, دیکھیے بات میرے دونوں سینئر جو کر دی ہے, میں اس کے بعد بات کرنے کی کوئی گنجائش رہ نہیں گئی. ایک تو یہی ہے, حسن نثار صاحب نے جو کہا کہ پاکستان میں مفروضے جو ہیں وہ ہے تو مفروضے ہی, لیکن وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی جا سکتے. لیکن جو شہزاد چودھری صاحب نے بات کی نا, اٹ میک سینس. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ واقعی اس ملک جس بھی چیز میں وہ پھنس گیا ہے اس وقت آ کے اس میں سے نکالنا چاہتی ہے, تو عمران خان کو باہر بھیجنا تو شاید یہ حل نہیں ہے, اور اس میں وہی کچھ ہوگا باہر جا کے جس کا شہزاد چودھری صاحب نے ذکر کیا. اور یہ اس کے لیے آپ کو کوئی آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ باہر جا کے کیا ہوگا اور اس وقت کیا ہوگا جب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے, کیونکہ جو میرا تجربہ ہے رپورٹنگ کا اور جرنلزم کا, کہ جب دھواں نکلتا ہے نا کہیں سے, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دھواں, وہاں کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہوتا ہے نیچے. وہ کیا ہے, وہ ڈیل کس قسم کی ہونی ہے اور اس کے کیا کانٹورز ہوں گے, وہ آخری دن ہی آ کے پتہ چلے گا. الیکشن کی جہاں تک آپ نے بات کی, الیکشن تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس ویک میں شاید اناؤنس کر دیں ڈیٹ. جو میری انفارمیشن ہے وہ کچی انفارمیشن ہے, پکی نہیں ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اناؤنس کر دیں. صدر صاحب نے تو اناؤنس کرنا تھا, وہ انہوں نے نہیں کیا. آپ نے ذکر بھی کیا شاید کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کی خبریں ذرائع کے ذریعے لیک بھی ہوئی ہیں اور اس کا ڈینائل نہیں آیا ابھی تک کسی بھی طرف سے. تو اس لیے لگتا ہے یہ کہ میٹنگ ہوئی ہے اور کافی ناخوشگوار طریقے سے وہ ختم ہوئی ہے. اب سر صاحب یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے دے گا, یعنی کہ میں یہ اس کو ایسے پھر کنکلوڈ کر لوں کہ محترم صدر صاحب کو ایڈونچر نہیں کریں گے تو پہلے سے گھرے بحرانوں میں پاکستان کو اور بحران تو نہیں, ہم کہہ سکتے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ان اسلام آباد. بحران کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, بحران تو اتنے زیادہ ہیں کہ اب مزید ایک اور بھی اس پہ آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے, آئین اور قانون کی کوئی یہاں اب بات تو نہیں رہی نا, اب تو وہی چل رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ ہر چیز چل رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہے, ڈالر کا ریٹ بھی ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے, بجلی کے بل بھی ڈیلی ریٹس پہ چل رہے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ چلے گئے ہم کل کہ ہمیں تھوڑی سی رائے دے دو, آج اس نے انکار کر دیا. ہر چیز ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہ سارا کچھ میرا خیال ہے ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے. کوئی لانگ ٹرم پلاننگ مجھے نہیں نظر آ رہی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہتری بہت جلدی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے زیغم صاحب, ایک تو انتخابات کو ایڈریس کیجیے گا. پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ, بار, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی سمیت سب اپیلیں پڑی ہیں. واقعی اس ہفتے میں تاریخ آ جائے گی فروری تک انتخاب, یا پھر معاملہ آگے. ساتھ ہی وہ پہلے والی بات جو سوال تھا کہ نظام کے تسلسل کے لیے کوئی ڈیل, کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے یا جیسے چیزیں چل رہی ہیں ایسے ہی چلیں گی؟ دیکھیے 3 سوالات ہمیں پوچھنے ہوں گے اگر کپتان کو باہر جانا ہے یا باہر جانے کا موقع ملنا ہے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا باہر جانے کی کوئی آفر ان کو دی جاتی ہے. دوسری بات, کیا وہ ایسی آفر کو قبول کرتے ہیں. اور تیسری شاید سب سے اہم بات کہ کیا کوئی عرب ملک, سیدھا سیدھا کہہ لیجئے سعودی عرب, ان کو لینے پہ تیار ہوتا ہے یا نہیں. میری رائے میں ایک بڑے لیڈر کو قید میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت انسٹیبلٹی ملک میں کریٹ ہوتی ہے. یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ہوا تھا, مشرف کے دور میں ہوا تھا. ضیاء الحق کا فارمولہ بہت ہی خطرناک تھا, لیکن مشرف کا فارمولہ مشرف کے کام آیا. اب کیا انہیں آفر کی جائے گی؟ میرے خیال میں کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور کی جائے گی, لیکن اس سٹیج پہ کی جائے گی جب قانونی جو اس وقت مراحل ہیں وہ کافی آگے جا چکے ہوں گے. جب چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جیل بہت لمبی ہو سکتی ہے, بہت مشکل ہو سکتی ہے, اور وہ لمبے عرصہ جیل رہ کر کوئی نہ اپنا فائدہ کریں گے, نہ پارٹی کا نہ ملک کا. اب اگلی بات کہ کیا وہ خود قبول کر لیں گے. وہ تبھی قبول کریں گے جب ان کو
کوئی امید نظر نہیں آئے گی. اور تیسری اور آخری بات, کیا سعودی عرب ان کو قبول کر لے گا؟ سعودی عرب بہت بدل چکا ہے. جو نواز شریف کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا وہ ایک طرح کی قید ہی تھی. وہ جو سرور پیلس تھا وہ ایک طرح کا قید خانہ تھا, وہ وہاں نظر بند تھے. اور اس طرح کا امپریشن کوئی ملک پسند نہیں کرتا کہ باہر کا کوئی بندہ آ کے وہاں بند کر دیا جائے ایک لیڈر, اور وہ نہ رابطہ کر سکے, نہ بول سکے, نہ وہ اپنی پارٹی کو چلا سکے. مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب کے اس وقت کے فرمانروا اور اس وقت کے جو ولی عہد ہیں, جو اصل حکمران ہیں, وہ سعودی عرب کے بارے میں ایسا امپریشن دینا پسند کریں گے. پھر ایک اور فرق جو پہلے چودھری صاحب نے بھی جس کی طرف بہت اچھی طرح اشارہ کر دیا, بلکہ تھوڑی تفصیل بھی بتا دی, شریف خاندان کا سعودی شاہی خاندان سے اس وقت جو شاہ عبداللہ والا خاندان تھا اس سے بڑا گہرا تعلق تھا. اور اس وقت سے تھا جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور شاہ عبداللہ ولی عہد تھے. اور شاہ عبداللہ نے خود بھی کافی کوشش کی, بلکہ کہا جاتا ہے کہ عرب ممالک کے کئی سربراہ ایک وفد بنا کر مشرف سے ملے دبئی میں, اور انہیں کہا کہ اس بندے کو آپ ہمارے حوالے کر دو. اور مشرف نے, ظاہر ہے مشرف کا تو فائدہ ہی فائدہ تھا, عربوں پر احسان الگ لگ رہا تھا, نواز شریف سے الگ جون چھوٹ رہی تھی, تو اس نے یہ اگریمنٹ کر لیا. تو کیا سعودی عرب اس وقت بھی کرنا چاہے گا؟ میرے خیال میں سعودی عرب بہت ریلکٹنٹ ہوگا. پہلی بات جو میں نے عرض کر دی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طور پر سعودی عرب کے جو اس وقت کے حکمران ہیں اور ولی عہد ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک, اور اس پر پہلے بہت بات ہو چکی ہے کہ کیوں پسند نہیں کرتے. تو یہ 3 سوالات ہیں. اب میں الیکشن کی طرف تھوڑے سی جلدی سے بات کر دوں جو آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے, میری ابھی بھی یہی رائے ہے کہ صدر تاریخ نہیں دے سکتے. میں نے اس عرصے میں مزید آئین کے جو میرے پسندیدہ ماہرین ہیں ان سے بات کی ہے, لیکن یہ اہم بات نہیں ہے. صدر تاریخ دیتے ہیں یا الیکشن کمیشن تاریخ دیتا, یہ اہم بات نہیں ہے. اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا 224(1) مقدم ہے, یعنی اسمبلی ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, یا 51(4) مقدم ہے کہ اگر سینسس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو باقی چیزیں پہلے ہونی چاہیے. میری رائے اور پاکستان کی جو لیگل کمیونٹی ہے, جو وکلاء کی تنظیم ہے, ان سب کی رائے یہ ہے کہ 224(1) مقدم ہے, 90 دن پہ الیکشن ہونے چاہیے. وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں, تو اس وقت گیند سپریم کورٹ کی کورٹ میں ہے. انہوں نے یہ جو آئینی ابہام ہے دور کرنا ہے اور یہ فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے. اب اس کے بعد ایگزیکٹو مانتی ہے یا نہیں مانتی, اس طریقے سے کرتی ہے جس طرح اس نے کے پی کے الیکشن میں کیا, پنجاب کے الیکشن میں کیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب یہ فیصلہ صدر صاحب نے نہیں کرنا, بلکہ یہ فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. یہ طے ہو گیا. یہاں پر نظر یہ آ رہا ہے, گفتگو میں امکان تو رہتا ہے لیکن باہر جانے کے امکانات اتنے آسان نہیں ہوں گے. ڈیل ہوگی, کب ہوگی یہ وقت طے کرے گا. معاملات کتنی آسانی لاتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل سے باہر آنے یا ملک آنے کے لیے, خود ان کی ترجیح کیا ہے, ملک میں رہنا, اور اگر حالات بالکل ان کی فیور میں نہیں ہیں تو ملک سے باہر جانا. یہ آنے والا وقت طے کرے گا. باقی رہا الیکشن کا معاملہ, صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں رہ گیا, الیکشن کمیشن ہی تاریخ دے گا اور امکانی طور پر اس ہفتے میں وہ تاریخ آ سکتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پر گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گزشتہ روز لاہور میں تاجروں کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تاجر برادری کو ڈالر کے تبادلے اور انٹر بینک ریٹ میں شفافیت کو فروغ دینے کی یقین دہانی کروائی. لاہور کور ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ اجلاس میں تاجر برادری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منی ایکسچینج کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا. انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت اور دیگر ممالک سے $100 ارب تک کی خاطر خواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر بھی زور دیا. اقتصادی فیصلہ سازی کو تقویت دینے کے لیے معاشی معاملات اور مختلف شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے والی ٹاسک فورسز کی تشکیل بھی کر دی گئی ہے. معاشی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ہمیشہ سے ہی ایک کردار ادا کرتی آئی ہے. فوجی ادوار کے شروعاتی دور میں تو اس مقصد کے لیے مکمل طور پر ٹیکنوکریٹس پر انحصار کرنے کی نظیریں بھی ہیں. اسی طرح ہائبرڈ سسٹم کے دوران بھی تاجروں اور
कारोबारी तबके की साबिक आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबरें भी आती रहती थीं। अब पाकिस्तान की मौजूदा माशी अबतर सूरत हाल में आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकातें इसी बात की गमास हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी माशी मामलात में बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की ख्वाह नज़र आ रही है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से मुलाकातें, निजकारी, मुतवक्के सरमायाकारी, इंटरबैंक रेट में शफाफियत की यकीन दहानियाँ, क्या माशी असरात होंगे? ज़ैगम साहब, क्या अब की बार मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं, तवक्को रखी जाए? पहला सवाल तो ये है कि ताजिर आर्मी चीफ के पास क्या लेने गए थे? ये खुद गए थे या इनको वीगो डाले में लाया गया था? 1/4 मईशत है इनके पास, कम से कम 1500 अरब रुपए का इनको टैक्स देना चाहिए। कितना टैक्स देते हैं? 6 अरब रुपया। कम से कम 1500 देना चाहिए, 6 अरब रुपया ये लोग टैक्स देते हैं। इन्हें टैक्स से बचाते बचाते इसहाक डार ने ये जो टैक्स ठोके हैं बिजली के बिलों में, उसको कौम भुगत रही है। ये जो चीनी लाखों टन स्मगल हो गई है, ये कोई पुड़िया में डाल के लेकर गया है या ये होल सेलर ट्रेडर्स ने करवाई है ये स्मगलिंग? ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्मगलिंग का माल पूरे पाकिस्तान में आता है और बिकता है, क्या इसको फेरी वाले बेचते हैं या ये होल सेलर और ये ट्रेडर्स बेचते हैं? ये जो हवाला हुंडी का कारोबार होता है, ये कौन करता है? तो आर्मी चीफ को तो पहले उस तरीके से इनको बुलवाना चाहिए था जो मैंने बताया, और इनके पेज कसने चाहिए थे। इसके बाद अगला कोई काम होना चाहिए। इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बहुत अहम रोल हो सकता है पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने में। सबसे पहले बराह रास्त डायरेक्ट रोल स्मगलिंग पर, क्योंकि उनके पास बॉर्डर फोर्सेस हैं, बॉर्डर पर उनकी नज़र है, बाढ़ लगी हुई है, वो असरअंदाज हो सकते हैं वहाँ पे जो सिविलियन अदारे हैं उन पर। ये खा गई है पाकिस्तान को स्मगलिंग दोनों तरफ, और इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अगली बात, जब तक सियासी बहरान हल नहीं होगा, माशी बहरान हल नहीं होगा, और उनका बहुत असर रसूख है इस्टेब्लिशमेंट के हेड के तौर पर इस सियासी बहरान को हल करने के लिए। इन्वेस्टमेंट लाने में उनका बहुत अहम किरदार हो सकता है। उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के तौर पर, जो ख़ास तौर पर अरब मुल्कों के साथ हैं और साथ में चीन के साथ भी, वो एक अहम किरदार उसमें भी अदा कर सकते हैं। और आखिरी बात, जिन माशी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो सियासी मसलहतों की वजह से नहीं हो रही, जो पाकिस्तान की अलीट के मफादात की वजह से नहीं हो रही, उसमें वो अपने ज़ाती किरदार को, उनके अपने बारे में जो कहा जाता है कि वो ईमानदार आदमी है, उनको लालच नहीं है, उस असर रसूख को वो इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की पूरी अलीट पर दबाव डाल सकते हैं कि बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, तुम्हारी नस्लों के लिए काफ़ी है, अब मुल्क को कुछ वापस दो और अब रिफॉर्म की तरफ जाओ। और अगर वो ये सब करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है। उम्मीद है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है। हसन निसार साहब, मगर एक यहाँ पे बात भी की सियासी बहरान की, मुसलसल एक सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है। अब माशी मामलात के लिए टास्क फोर्स बन गई, तश्कील दे दी गई, क्योंकि एलीट की भी बात हुई जो कि एक माफिया में बदल गई मुल्क में। क्या इस्टेब्लिशमेंट ही अब माशी बेहतरी की ज़ामिन है? सियासी तौर पर चीज़ें ऑन ट्रैक आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी? ये नहीं आ पाएंगी। पहली बात ये है कि मैं प्रोग्राम से फारिग होते ही ज़ैगम खान की नज़र उतारूंगा, अपने अलावा पहला आदमी इस मुल्क में जिसने असल बात की निशानदेही की है। मैं कितने साल हो गए ये कह रहा हूं कि तुम पागल हो, इसको इक्तसादी बहरान कह रहे हो, अहम को ये अखलाकी बहरान है जिसकी कोख से निकला है। चंद चीज़ें गिनवाई हैं ज़ैगम खान ने, अल्लाह इस आदमी की उम्र दराज करे। ये इस तरह सोचता कोई नहीं, थर्ड डायमेंशन क्लैरिकल किस्म की सोचें हैं इनकी, कख नहीं होना। देखो, मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को बुनियादी और जौहरी तब्दीलियों के बग़ैर ये ट्रैक पे नहीं जाना।
یہ ٹیک آف کرے گا ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ جس سے ہم صرف اقتصادی وہ کیسے ہوتا ہے اقتصادی؟ میں دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی انہوں نے بات کی ہے، چینی کی یا فلانا، یہ اقتصادی ہے. ہوش کرو. میں کہتا ہوں رویے تبدیل کریں گے. میں مثلا ایک بات کرتا ہوں، چپڑکناتیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو 1 سال کے اندر ٹریفک کینڈے میں لے آؤ، لوگوں کے رویے بدلنے شروع ہو جائیں گے. ان کو جہلوں کو پتہ ہی نہیں. یہی تو اصل سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. زیغم صاحب نے جو بات کی ہے کمال ہے. ہم پاکستانی تھرڈ ڈائمینشن آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہمارے قریب سے نہیں گزری. دیکھو مرض کی تشخیص ہی اگر ٹھیک نہیں ہوگی عائشہ، مرض کی تشخیص ہی ٹھیک نہیں. حسن صاحب کو کلامی کی معذرت. یہیں پر ایک سوال ہے سر، ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے کہا بنا، اور بالکل درست کہا، بجا کہا، نہ سیاست ہو سکتی ہے نہ معیشت چل سکتی ہے، بنا اخلاق تو انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم کہاں سے شروع کریں آپ بتائیں؟ ہم نے ابھی یہاں ایلیٹ کی کتنے بار اپنے پروگرام میں بات کی کہ ایلیٹ ہی مافیا بن چکا ہے. سیوک سینس کہاں سے سکھانی شروع کریں؟ کس کو سکھانی شروع کریں؟ اور بھائی لمبی بات کرتے ہو، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں بھول جاتا ہوں کہ اصل بات کیا کی آپ نے. موٹی بات پھر مجھے کنفیوز کر دیا آپ نے. او بھائی کرنے والی صاف ننگی چٹی باتیں ہیں. یہ آوارہ ہجوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں، فلانا ملی نغمے کھا کھا کے اپارا ہوا ہے. ککھ نہیں ہے پلے. ٹاپ ٹو ٹو وطن دشمن، بے شرم، بے حیا، کیریکٹر لیس، تربیت کا ٹوٹل فقدان. اب بات کریں سیاسی اسٹیبلٹی کی، یہ کیا فضول بات ہے؟ یہ جانوروں کی طرح لڑنے والے لوگ، یہ قبائلی جنگ جس کو سیاست، جمہوریت، میں تو شکلیں دیکھتا ہوں کہ یار لگتے تو یہ بندے ہی ہیں. آپ نے ابھی کہا نا کہ انسان نہیں ہو، انسان ہونا ہی تو چیلنج ہے. ہم آپ آدمی ہیں. مثلا میں اپنے آپ کو انسان نہیں کہتا، آئی ڈونٹ کوالیفائی. میں آدمی ہوں. میرے لیے آدمی سے پروموٹ ہو کے انسان بننا سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی. کن کے پاس بیٹھے ہو؟ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینی ہے. سبحان اللہ، لیتے رہو. ککھ بھی نہیں ہونا. اگر کوئی ٹیمپریری ریلیف لیا، کوئی اس طرح کاسمیٹک قسم کا ارینجمنٹ ہوا، وہ بھیانک ترین ثابت ہوگا، اس سے برا ہوگا. اب غور کرو، میری نہ سنو. میں 32 سال برباد کر دیے میں نے. جو زیغم صاحب نے بات کی ہے وہ زیادہ قابل فہم طریقے سے کی ہے. میں پتہ نہیں کیا جھک مارتا رہا. رولا یہ ہے جس کے پاس جاتے ہو، جدھر بیٹھ جاؤ پاکستان کا رونا رو رہے ہیں. چور ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کون کیا تھا. ایک گروپ ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، جب وہ اقتدار میں آئے اس سال ان کا ٹیکس ریٹرن کیا تھا؟ کاروبار انہوں نے کیا نہیں. وہ اندھے ہو. سادے سوال بوتھا اٹھا کے کیمراز کے سامنے کہتے ہیں کہ لیونگ بیانڈ مینز کا کیا مطلب ہے، اور دھر پھٹے منہ. جہاں یہ منٹیلٹی ہوگی وہاں ملک ڈھونڈتے پھرنا تحلیل ہو جائے گا. اسی طرح ٹھیک ہے، ہم ایویپریٹ ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے. پرفیوم یا اس طرح کی کوئی چیز کھلی رکھ دو، ڈھکن اٹھ جائے، وہ ایویپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ برف کا بلاک ہے جو پگھل رہا ہے، یہ گلیشیئر ہے جو پگھل رہا ہے. ایسے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بہرحال چھوڑو، میں تو اس پہ ٹھیک ہو گیا. اور آخری بات، ایک منٹ. یہ زیغم صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ان کو سمجھائے بہت کھا لیا نسلوں کے لیے کافی، یہ وہ وغیرہ. یہ نہیں ہوتا. اکنامکس کا ایک رول ہے، لا آف مارجنل یوٹیلٹی. وہ اپلائی نہیں ہوتا کلیکٹرز پہ، پیسے پہ، اسٹیمپ کلیکٹر پہ، اینٹیک کلیکٹر پہ. دا مور یو ہیو دا مور یو وانٹ. نہیں ان بھیڑیوں کو تم بتا سکتے ٹھیک ہو گیا کہ نسلوں کے لیے کافی ہے. نہیں زیغم صاحب، نہیں. جتنا اندر جاتا ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے. یہ تیندوے ہیں، ٹھیک یہ ہو ہم گیا، جیسے پرندے ہیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جو چوگا کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں. اب سار صاحب جو اکنامک فرنٹ پر ایفرٹس کی جا رہی ہیں، میں نے ذکر بھی کیا، نجکاری، متوقع سرمایہ کاری، ڈالر کو مینج کرنا، ہینڈل کرنا. سی پیک بھی ایک معاملہ یہاں پہ رہا جو سابقہ گورنمنٹ کے دوران اس کو نقصان بھی پہنچا. ایک خصوصی سہولت کاری کاؤنسل بنا دی گئی ہے. کیا یہ تمام جو ایفرٹس ہیں یہ کنٹینیو کریں گی، ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گی، آنے والی حکومت بھی ان کو لے کر چلیں گی؟ بالکل لے کے چلنا پڑے گا. یہ تو جتنے آپ نے مسائل گنوائے ہیں
اس کا علاج کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں نہیں ہونے والا, یہ بہت لمبا ٹائم لگے گا. بہت مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, اور یہ آسان راستہ نہیں آگے کا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک انسان یا ایک ادارہ یا ایک آرگنائزیشن یا ایک ڈپارٹمنٹ یہ کام کر سکتا ہے. ابھی جو باتیں ہوئی ہیں مجھ سے پہلے, میں اس میں سے ایک دو باتوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے, آپ نے کہا بلا واسطہ یا بالواسطہ کردار فوج کا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. اسی کردار پہ تو لوگوں کو اعتراض ہے. اسی ہائیبریڈ نظام جس کا آپ نے ذکر کیا, اسی کی وجہ سے لوگ آج کہتے ہیں کہ 2017 سے لے کے آج تک آج جو سچویشن خراب ہے ہمارے ملک میں, اسی ہائیبریڈ نظام کی وجہ سے. ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے. اس کو کیوں نہیں اس پہ کیوں غور نہیں کیا جاتا, اس کو کیوں نہیں سمجھا جاتا. وہ جو میرے جیسے لوگ اور بہت سارے ہیں جن کا جینا مرنا یہیں پہ ہے, انہوں نے تو یہیں رہنا ہے, اس لیے مرنا بھی یہیں پہ ہے, اس لیے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بہتری اس میں آ جائے. اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے, چاہے وہ آرمی چیف ہی کر لے اور ان کی نیت بھی ٹھیک لگتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ سویلینز کے پیچ کسنے کا ذکر کیا زیگم صاحب نے, تو یہ جو سمگلنگ ہوئی ہے ڈالر کی اور چینی کی, اور جو ایران سے سمگلنگ ہو رہی ہے, کہ ان کو نہیں پتا, یا ہمیں سب کو جو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ سمگلنگ کیسے ہوتی ہے, کون کون بینیفٹ لیتا ہے اس سے, ان کے پیچ کون کسے گا. یہ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ پہلے ان کے پیچ کسے جائیں, تو پھر تو آپ یہ باہر والے جو سویلین تاجر ہیں ان کے بھی پیچ کس لیجئے گا. لوگ پوچھتے ہیں ان کے پیچ کیا ایف بی آر چیئرمین جا کے کسے گا. اور اگر تاجروں کے پیچ آرمی چیف نے کسنے ہیں, تو پھر جو ایف بی آر کا چیئرمین میں نے ہائر کیا ہوا ہے پاکستان نے, اس سے وار گیمنگ کروا لیتے ہیں ہم کہ انڈیا کے کولڈ وار ڈاکٹرین کا جواب ایف بی آر کا چیئرمین لکھتے. کیا خیال ہے, ایسے کر لیتے؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا, ایسے مانے گا کوئی نہیں, کوئی نہیں مانے گا. مجھے اس لیے کہ میں ہوں میڈیا کا بندہ, تو مجھے لیفٹیننٹ جنرل پہ ترقی دے کے ڈی جی آئی ایس پی آر تو نہیں لگایا جا سکتا, نہ کور کمانڈر بلوچستان لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ میرا تجربہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کرنے کی بات ہے نا, وہ ہم ہر کوئی اپنا اپنا کام نہیں کرتا. ہم میڈیا کے لوگ ہر چیز پہ ایکسپرٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح جج اور جرنیل اور سیاستدان اور جو دوسرے لوگ, وہ اپنے اپنے فیلڈ میں رہ کے کام نہیں کرتے, دوسرے کے دائرہ اختیار میں دخل دیتے ہیں, اس لیے پرابلم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایف بی آر اپنا کام صحیح نہیں کر رہا, تو ریاست کے تمام ادارے اس کو سپورٹ کریں, اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں, اور ایک کنسنسس ہو نیشنل لیول پہ کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر فوج کو انوالو کیا گیا پیچ کسنے میں تاجروں کی یا سویلینز کی, تو یاد رکھیں یہ کام پرویز مشرف نے کرنے کی کوشش کی تھی, ایک ہفتہ نہیں چل سکا. جو ہوا پھر عام فوجی کے ساتھ بازار میں. اس لیے میں پھر درد دل کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں یہاں جذباتیت میں بھی بہت دکھا سکتا ہوں, میں بھی بہت باتیں کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. صحیح راستہ یہی ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. تو جس کا کام ہے اس کو دیں, اگر وہ نہیں کر رہا اس کو سپورٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں. سویلین اداروں کو ٹھیک کریں. سویلین اداروں کے تمام آؤٹ سورسنگ فوج نہیں کر سکتی, نہ کرنی چاہیے. یہ ان پروفیشنل بات ہے اور ان ایتھیکل ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل بھی ہے, جس کا ذکر شاید لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, کمنگ ٹو یو, وہی سوال کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں اور پھر جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں, نجکاری, سرمایہ کاری, تمام معاملات معاشی فرنٹ پر بہتری ہوگی, جس کا کام اسی کو ساجے. سکھ انسٹیٹیوشنز کی پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, پر یہاں کوئی بھی اپنا کام تو نہیں کرتا. جن کے پاس ادارے تھے وہ ادارے یہاں تک لے آئے ہیں, تو کہیں ہم فکس نہیں کر سکتے معاملے کو. وے فارورڈ کیا نکلے گا پھر؟ عائشہ دیکھیں, جو ابصار صاحب نے باتیں کی ہیں نا, اصولی طور پر ہر پاکستانی ان سے ایگری کرے گا. اصولی طور پر مجھے بتائیے, پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جو اصول کے مطابق چلتی ہے؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری, اور اسی وجہ سے شاید ہم آج یہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں جہاں پر بحیثیت قوم جہاں پر آج ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ کوئی اصول کسی محکمے میں کسی بھی لیول کے اوپر کوئی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں بتانے کے لیے سب تیار بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن خود عمل کرنے کے لیے اس پہ تیار نہیں ہے. یہ ہماری سب سے بڑی, جیسے میں کہتا ہوں, کمزوری ایز اے قوم سب سے بڑی کمزوری ہے کہ خود نہیں کرنا لیکن دوسرے کو بتانے کے لیے تیار بیٹھے. 2-3 چیزیں میں کوئکلی کہہ دیتا ہوں جو میں نے اپنی ناقص سمجھ کے مطابق مجھے سمجھ آتی ہے. یہ ہائیبریڈ نظام جو پہلے آپ کو 4 سال نکل آیا, پچھلے
1.5 साल 16 महीने चला, ये अभी भी चलने की शक्ल में नजर आ रहा है, ये आइंदा 5 साल भी चलेगा, इलेक्शंस के बाद भी ये निज़ाम चलता रहेगा। तो एक हमें मेंटली रेडी हो जाना चाहिए, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उससे, और सही है गलत है, उसूली है गैर उसूली है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसके अंदर पाकिस्तान शायद यही मडल थ्रू ये गड़बड़ करता हुआ किसी रास्ते से धक्के धुक्के खाता हुआ रास्ता बनाएगा। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे छोटा सा आपसे सवाल, आपने जिस तरह कहा अगले 5 साल ऐसे ही हाइब्रिड चलेगा, सर तो क्या बेहतरी की जानिब चलेगा या मजीद रिवर्स में चलेगा, इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। इतनी बुरी हालत है कि जो कोई हाथ खड़ा करके बोले कि मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं, हम सब के सब उसके पीछे होते हैं कि खुदा रहा, हाँ ये आदमी शायद हमारे लिए ठीक कर दे। लेकिन 2-3 चीजें जो ज़ैगम साहब ने की, मेरे ख्याल में उनको री इन्फोर्स करने की जरूरत है। फिर मैं एक पॉइंट पे आऊंगा जो कि जहां पर ये आर्मी चीफ या हमारी जो हाइब्रिड निज़ाम है वो किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है। पहली बात जिनसे जिक्र कर रहे थे और बात जिनसे आप बात कर रहे थे, और हर दफा उधर ही जाते हैं बात करने के लिए, चाहे बाजवा साहब गए थे, चाहे हमारे अभी आर्मी चीफ गए हैं, इन्हीं लोगों से टैक्स सबसे कम, बाहर पैसा डॉलर लेके एक्सपोर्ट के नाम पे ओवर इन्वॉइसिंग करके ये करके सारा पैसा 1/3 पैसा बल्कि आधा पैसा बाहर रखते हैं, डॉलर्स में वापस मुल्क में नहीं लेके आते। अच्छा, इनकी प्रोसेसेस प्रोडक्शन सबसे कमजोर जो होता है ना, प्रोडक्शन जो इनकी होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, वो सबसे पूरे रीजन में सबसे कमजोर है, क्योंकि अपनी फैक्ट्री में अपने कारोबार में पैसा नहीं लगाना, वापस उसको जमा कर करके साइड पे रखते रहना। अगर आप कैंडी बनाते हैं, को पता नहीं क्या नाम है उस कैंडी का, तो सारी उम्र अब आप MBA करके आ जाएं किसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, जब आप उस फैक्ट्री में आएंगे तो आप फिर भी वो कैंडी बनाएंगे और वो कैंडी खिलाते रहेंगे हमेशा। तो ये है मसला पाकिस्तान के ताजर का। दूसरी बात, हमारा एग्रीकल्चर और हमारा ताजर मिलके 42% ऑफ द GDP मिलता है। जब इसको इकट्ठा करते हो ना, एनुअल GDP जिसे कहते हैं, वो 42%, टैक्स 2% देता है। ये लोग सिर्फ 2% टैक्स देते हैं। नंबर्स जो ताजरों के बताए आपको उसके अलावा है, ये सब चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। स्मगलिंग जो आर्मी चीफ हैं या हमारी लॉ एनफोर्समेंट है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज का जो खेल खेला जा रहा है, चाहे वो बैंकों की तरफ से खेला जाता है या हमारे हुंडी और ये लोग कर रहे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज में जो लोग डील करते हैं, उसको रोका जा सकता है। और खास तौर पर वो डॉलर जो कि मैंने आपको पिछले दिन कल बताया था, शायद 2 दिन पहले, कि हमारा एक तिहाई जो हमारा पाकिस्तानी रुपीस है ना, 9 खरब रुपया है जो हमारा इस वक्त इन रोटेशन है, जिससे कारोबार जिंदगी चल रहा है। इसमें से 3 खरब अफगानों के हाथ में है, अफगानिस्तान के अंदर। ये है आपके पैसे की हालत। वो जो आपका पैसा गिरता नजर आ रहा है, उसकी वजह ये बनती है, वो डॉलर लें, वो रुपया लेके आए, आपका निजाम तहस नहस कर देता है। फाइनली एक पॉइंट, मैंने कहा था कि एक एरिया में, और टैक्स ऑफ कोर्स, टैक्स के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, स्मगलिंग के अंदर, ये मिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट इफेक्टिवली अपना काम कर सकती है। और एक और एरिया, क्योंकि आईनी तौर पर इनको SIFC मिल चुका है। पाकिस्तान का इस वक्त 11 से 1200 खरब सालाना अरब सालाना जो रुपया है, वो सारा हमारा जाया होता है हमारी स्टेट एंटरप्राइजेस के ऊपर, जो कि एक हाथी पाल 274 के करीब हाथी पाल रखे हैं। वो कब इनको फारिग करोगे? कोई कहता है रेलवे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है वापडा इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है वो स्टील मिल इंपॉर्टेंट है। और भाई स्ट्रेटेजिक खत्म हो गया, अब हम डूबने वाले हैं। अब स्ट्रेटेजिक एसेट्स को छोड़ो, अब ना अब इनको डिस्पोज ऑफ करो, क्योंकि ये आपको खा रहे हैं, PIA खा रहा है आपको। तो खुदारा इस रास्ते पे चलें, और ये SIFC के थ्रू उनके पास ताकत है करने की। ये चीजें जब वो करेंगे, शायद इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए और बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। लेकिन ये सफर जारी रखने वाला है, एक आदमी का काम नहीं है। पूरी कौम इस तरह सोचेगी तो शायद हम बेहतरी की तरफ राग़िब हो जाएंगे। ठीक है जी, अच्छी और उम्मीद की बात की जा रही है, और यकीनी तौर पर हम बार बार कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी ये है हमारा उसूल, कि यहाँ कोई उसूल, कोई कानून और ज़ाब्ता है ही नहीं जो सबके लिए एक जैसा हो और इम्प्लीमेंट होता हो। आप चारों शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।